بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ جدید مناہج کی حقیقت کے سلسلے کا آج کا جو ہمارا درس ہے وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کتاب سے سوال نمبر 88 اور اس کا جواب انشاءاللہ تبارک و تعالی ہوگا، اور پھر اسی طرح سے اس کے بعد کے سوال اور جواب پر بھی گفتگو کی جائے گی۔ ہمارے سامنے جو سوال ہے نئے مناہج سے متعلق اور بنیادی سوال، وہ خاص طور پر اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، ان حالات میں یہ سوال اور اس کا جواب امت کے حق میں بہت ہی زیادہ نفع بخش، بہت ہی زیادہ مفید ہے، اور ہم سب کے لیے اس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی عبرت ہے، نصیحت۔ سوال نمبر 88 میں پوچھا جا رہا ہے، حکمرانوں کے تئیں دعات اور طلب علم کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ حکمرانوں کے سلسلے میں حکمران، ولاۃ امر، ان لوگوں کے بارے میں دعات اور ایسے ہی طلب علم، یعنی علماء اور طلباء، بڑے علماء یا مثال کے طور پر وہ علماء بہت زیادہ بلند پایا نہ ہوں بلکہ اپنے آپ کو طلب علم کہتے ہوں۔ اور اس سلسلے میں آپ یہ بات سمجھ لیں کہ ہم اور آپ جس ملک میں، وطن میں رہتے ہیں، یہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو آدمی کسی ادارے سے ڈگری اور تعلیم حاصل کر لے تو وہ بہت بڑا عالم ہے، جبکہ مملکت سعودی عرب وغیرہ کے اندر جہاں علم کا مقام، علم کا معیار بہت ہی زیادہ بلند ہے، وہاں تعلیم کی ڈگریاں، چھوٹی ڈگری، اس سے اوپر کی، اس سے اوپر کی، اس سے اوپر کی، پی ایچ ڈی کی ڈگریاں، اور پھر اس کے بعد علمی تخصصات، اسی طرح سے پھر اس میں بھی کئی سال تعلیم، دعوت، تصنیف، تالیف، تحقیق، تخریج وغیرہ کے مراحل سے گزرنے کے بعد ایک بہت ہی زیادہ ذی علم اور ایسے ہی بڑا تجربہ رکھنے والی جو شخصیتیں ہوتی ہیں، ایسی شخصیتوں کو علماء کی فہرست میں رکھا جاتا ہے، جو بہت گہرائی سے امت کے حالات کو سمجھتے ہیں اور پوری امت کے مختلف حالات میں، مختلف قضیوں میں، مختلف نوازل میں، مختلف مسائل اور مشاکل میں جوابات دیتے ہیں اور امت کی رہنمائی کرتے ہیں۔ ایسے لوگ صحیح معنوں میں علماء سمجھے جاتے ہیں۔ ان کے علاوہ جو اس پائے کے تجربہ رکھنے والے لوگ نہ ہوں، حالانکہ وہ تعلیم کی اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریاں اپنے پاس رکھتے ہوں، لکھنے پڑھنے والے ہوں، میدان میں دعوت اور تعلیم و تربیت کا کام کرنے والے ہوں، ایسے لوگ بھی اپنے آپ کو بڑے علماء میں یا علماء میں شمار نہیں کرتے بلکہ وہ اپنے آپ کو طالب علم کہتے ہیں، اور لوگ بھی انہیں طالب علم کے نام سے جانتے ہیں۔ تو اس معیار کو سمجھتے ہوئے اس سوال کو سمجھنا ہے کہ حکمرانوں کے تئیں دعات اور طلب علم کی کیا ذمہ داریاں ہیں، دعوت اور تعلیم کا کام کرنے والے اور اسی طرح طلب علم یعنی عام جو علماء ہیں اور طلباء ہیں، ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ جواب میں شیخ صالح بن فوزان بن عبداللہ الفوزان حافظہ اللہ فرماتے ہیں، اب آپ دیکھیے کہ ان سے پوچھا جا رہا ہے، علامہ شیخ صالح بن فوزان حافظہ اللہ سے پوچھا جا رہا ہے کہ حکمرانوں کے سلسلے میں دعات کی اور طلب علم کی کیا ذمہ داریاں ہیں، یعنی جو دعوتی کام کرنے والے ہیں، میدان میں، فیلڈ میں، عوام کے درمیان دعوتی کام کرنے والے علماء ہیں، ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اور ایسے ہی جو طلب علم ہے ان کی کیا ذمہ داریاں۔ تو شیخ جواب میں کہتے ہیں، حکمرانوں کے تئیں دعات کی ذمہ داری یہ ہے، حکمرانوں کے تئیں دعات کی ذمہ داری یہ ہے
کیا ہے بھائی؟ مسلمانوں میں وحدت و اجتماعیت پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ مسلمانوں میں وحدت اور اجتماعیت پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اب یہ مسئلہ سب سے زیادہ اہم اور بنیادی ہے۔ اسلامی حکومتوں میں اسلامی نظام جہاں بھی قائم ہوتا ہے وہاں ایک بنیادی مسئلہ اور سب سے بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ وحدت اور اجتماعیت۔ مسلمانوں کا امام ہو، مسلمانوں کی جماعت ہو، پوری مسلمانوں کی تعداد ایک امام پر اکٹھا ہو اور اس کی رہنمائی میں اس کے حکم پر عمل کرے اور زندگی گزارے۔ جب تک وہ معصیت کا حکم نہ دے، نافرمانی کا حکم نہ دے، تب تک وہ اس کی مخالفت نہ کریں۔ یہ سب سے بنیادی مسئلہ ہے، یہ سب سے بنیادی مسئلہ ہے۔ اس میں کوئی تفریقہ، اس میں کوئی دھڑبندی، اس میں کوئی تحزب یا اس میں کوئی الگ فکر اور رائے لے کر کے امت کے درمیان تفریق پیدا کرنے کی کوشش نہ کریں۔ تو یہ نقطہ آپ دیکھیں، کیا ہے پہلا؟ سب سے پہلی ذمہ داری کیا ہے بھائی علماء کی، دعات کی، طلب علم کی؟ وہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں وحدت و اجتماعیت پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ وحدت اور اجتماعیت پیدا کرنے کی کوشش کرنا علماء کا کام ہے، علماء کی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے اب آپ دیکھیں کہ مملکت سعودی عرب کے اندر، اور بار بار مملکت سعودی عرب کا نام اس لیے لیا جا رہا ہے، اس لیے آ رہا ہے کہ روئے زمین پر اس وقت دنیا کے اندر واحد ملک ہے مملکت سعودی عرب جو اسلامی نظام پر میرے بھائیوں قائم و دائم ہے۔ اس کا کانسٹیٹیوشن کوئی جمہوری نظام نہیں ہے، آراء الرجال نہیں ہے، یا لوگوں کے اپنے آرا نہیں ہیں، لوگوں کی اپنی عقل اور سوجھ بوجھ کی تھیوریاں نہیں ہیں، یا مثال کے طور پر الیکشن نہیں ہے، یا پارلیمنٹ نہیں ہے۔ اس طرح کا کوئی معاملہ وہاں پر نہیں ہے، بلکہ ان کا آئین کیا ہے؟ کتاب اللہ اور ایسے ہی سنت و رسول اللہ۔ یہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس ملک کا آئین اور دستور ہے۔ اور جب یہ بات کہی جاتی ہے تو بہت سارے لوگوں کے چہروں پر شکن آ جاتی ہے اور لوگوں کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں یہ دیکھو سعودی عرب کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اسلامی حکومت ہے، اسلامی نظام ہے، قرآن و سنت اس کا آئین، دستور اور کانسٹیٹیوشن ہے، جبکہ وہاں پر یہ گناہ کا کام ہو رہا ہے، وہاں پر یہ گناہ کا کام ہو رہا ہے، وہاں پر بے پردگی ہو رہی ہے، وہاں پر فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، وہاں پر ظلم ہو رہا ہے، وہاں پر اس طرح کی باتیں کر کے میرے بھائیوں بہت زیادہ بے چین ہو جاتے ہیں اور بے چینی پیدا کرتے ہیں۔ تو انہیں یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ کوئی غلطی کریں، ان کا نظام اس ملک کا کتاب و سنت ہے۔ کوئی دنیاوی نظام لوگوں کا وضع کردہ، ہماری عقل، آپ کی عقل میرے بھائیوں کسی کا بنایا ہوا نظام اس ملک کا آئین نہیں ہے، بلکہ اس ملک کا آئین کتاب و سنت ہے۔ قرآن و سنت پر وہ ملک قائم ہوا ہے، جیسا کہ آج بھی ان کے دستور اساسی میں لکھا ہوا ہے۔ آج بھی ان کے دستور اساسی میں لکھا ہوا ہے کہ مملکت سعودی عرب کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، جو وہاں کا نظام اور دستور ہے، وہ اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ آج بھی موجود ہے اور اس پر الحمدللہ وہ ملک قائم ہے۔ نہ وہاں پر کوئی پارلیمنٹری نظام ہے، نہ وہاں پر کوئی جمہوریت ہے، نہ وہاں پر میرے بھائیوں لوگوں کی اپنی منمانی ہے، ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں ہے، نہ کوئی الیکشن وغیرہ کی چیز ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر جو نظام ہے وہ نظام حاکم کا نظام ہے، ولی امر بادشاہ ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ پر ارباب حل و عقد کی بیعت ہوتی ہے، اس طریقے کے مطابق جس طریقے کے مطابق کتاب و سنت اور امت کے سلف کا میرے بھائیوں طریقہ اور معمول رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہاں پر جو بات بنیادی سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ملک اگر اسلام کے قانون پر، اسلام کے نظام پر قائم ہوا ہو اور چل رہا ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں پر فرشتے رہتے ہیں، وہاں پر انسان گناہ نہیں کرتے، وہاں پر کوئی جرم نہیں پایا جائے گا، کوئی صغیرہ کبیرہ گناہ وہاں نہیں پایا جائے گا۔ یہ معنی ہرگز نہیں ہے، یہ معنی ہرگز نہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ انسان ہے، انسانوں کی بستی ہے اور وہاں پر بھی گناہوں کے کام ہو سکتے ہیں، زناکاری کے واقعات پیش آ سکتے ہیں، بدکاری کے، چوری کے، اور اس کے علاوہ میرے بھائیوں شراب نوشی کے منکرات پائے جا سکتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ فرشتوں کا ملک ہے وہ، جہاں وہ غلطی نہیں کریں گے۔ میرے بھائیوں انسان ہیں، غلطیاں کرتے ہیں اور غلطیاں ہیں ان کی،
ان میں سے بھی کوئی نہیں کہتا، وہاں کے علماء نہیں کہتے، وہاں کے ولاۃ امور نہیں کہتے کہ ہم معصوم ہیں، ہم غلطی نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے یہاں غلطیاں موجود ہیں، یقیناً موجود ہیں غلطیاں، لیکن یہ غلطیاں عقیدے کی نہیں ہیں، یہ عقیدہ منہج کی نہیں ہے۔ عقیدہ کتاب و سنت کا ہے، منہج کتاب و سنت کا ہے، سلف امت کا ہے، اسی پر وہ ملک قائم ہے۔ اب انسان ہونے کے ناطے کوئی غلطی، کوئی چوک، کوئی خطا، یا مثال کے طور پر کوئی جرم صغیرہ کبیرہ ایسا ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے، اس سے لازم نہیں آتا کہ میرے بھائیوں ان کو کافر قرار دیا جائے اور خوارج اور معتزلہ کے عقیدے کے مطابق انہیں دائرہ اسلام سے باہر نکال دیا جائے، اور قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہوگا تو اس وقت انہیں جہنمی قرار دیا جائے، یا جہنم اور جنت کے بیچ کے منزلوں میں سے کسی منزلے میں چھوڑ دیا جائے۔ اس طرح کا کوئی عقیدہ ان کے بارے میں رکھنا درست نہیں ہے۔ کیا ہم نہیں جانتے کہ عہد رسالت سے اچھا دور دنیا میں کبھی نہیں آ سکتا؟ عہد خلافت راشدہ سے اچھا دور اللہ کے نبی کے بعد کوئی اور دور دنیا میں نہیں آ سکتا۔ کیا انسان ہونے کے ناطے، بشر ہونے کے ناطے، کیا زناکاری کے واقعات نہیں پیش آئے؟ کیا بدکاری کے واقعات نہیں پیش آئے؟ کیا چوری کے واقعات نہیں پیش آئے؟ ایسا ہو سکتا ہے، اس سے کہاں لازم آتا ہے کہ وہاں اصل یہ ہے کہ نظام کیا ہے آپ کا، اصل یہ ہے کہ آپ کا ملک جو چل رہا ہے اس ملک کے چلانے کے لیے دستور آپ نے کیا مقرر کر رکھا ہے؟ کیا کوئی پارلیمنٹری نظام ہے، یا آپ کا جمہوری نظام ہے، یا بھیڑ بھاڑ کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے؟ کیا چیز ہے آپ کے؟ کیا وضعی نظام ہے، لوگوں کا بنایا ہوا قانون ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور نبی کی سنت کا؟ یہ ہے اصل میں بنیاد جسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ بات ہم نے جملے معترضہ کے طور پر آپ کے سامنے عرض کی کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی ذہنیت رکھنے والے، خروج کی ذہنیت رکھنے والے خارجیوں کا جو پہلے سے نظریہ رہا ہے، ایسے ان کی روش پر چلنے والے اخوانی اور ایسے تکفیری اور ایسے ہی جارحیت کا عقیدہ رکھنے والے جو بھی اس قسم کے لوگ ہیں، یا ایسے ہی جن کو فرقہ حدادیہ کہا جاتا ہے، یا جن کو قعد کہا جاتا ہے، اس طرح کے جتنے بھی خارجی یا نیم خارجی اخوانی اس طرح کے جو عقیدہ رکھنے والے لوگ ہیں، یا سروری انداز کی جو سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، یہ عام طور پر اس طرح کی باتوں کو برداشت نہیں کرتے۔ فوراً وہ بھڑکنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ساری برائی اسلامی نظام ہے، یہ زناکاری اسلامی نظام ہے، فلمیں اسلامی نظام ہے، بدکاری اسلامی نظام ہے، بے پردگی۔ بھئی اس سے کہاں لازم آتا ہے کہ وہ فرشتے ہوں؟ وہ انسان ہیں، غلطیاں کر رہے ہیں، اور کون سا ایسا معاشرہ ہے جہاں غلطی نہیں ہوگی؟ اصل یہ ہے کہ انہوں نے پوری دنیا میں آج بھی اس دور کے اندر بھی میرے بھائیوں یہ عزم، یہ ہمت، یہ حوصلہ رکھا ہوا ہے اللہ کے لیے کہ وہ اسلام کے نظام کے مطابق اپنے ملک کو چلائیں۔ ساری دنیا اپنے پرائے سب مخالف ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قائم و دائم رکھے مملکت سعودی عرب کو، وہاں کے ولاۃ امور کو، وہاں کے حکمرانوں کو، اور ایسے ہی وہاں کے علماء کو، وہاں کی علمی سرگرمیاں جو کچھ بھی قائم ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو قائم و دائم رکھے، انہیں ہمت و حوصلہ عطا فرمائے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے مطابق میرے بھائیو اپنے ملک کو اور اپنے ملک کے نظام کو چلائیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی اس مملکت کے نظام اتحاد کو، وحدت کو، اجتماعیت کو پارا کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دے، سمجھ دے، توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس بات کی توفیق دے کہ وہ ہوس سے، خواہشات نفسانی سے، اور ایسے ہی اقوال رجال، آرائے رجال سے، اور اس کو سن کر کے بہکنے بھٹکنے سے بچیں، اور اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کے مطابق، سلف امت کی سیرت کے مطابق اس معاملے کو بھی سمجھنے کی توفیق حاصل کریں اور مانگیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ میرے بھائیوں، آئے کی بات انشاءاللہ تعالیٰ اس سوال کے جواب کے ختم ہونے کے بعد جو اگلا سوال آ رہا ہے اس میں بہت تفصیل سے وہ بات آ رہی ہے جس سلسلے میں ہم اور آپ گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ تو کیا کہا؟ پہلا کام یہ ہے کہ مسلمانوں میں وحدت و اجتماعیت پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ دھڑ بندی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں لوگ حزبیت یعنی پارٹی بندی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ سراسر غلط ہے، حرام ہے۔ میرے بھائیو، اسلامی ملک کو اور اس کی وحدت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی سازش ہے جو عام طور پر خارجیت اور اخوانیت اور اس طرح کی تکفیری ذہنیت والوں کا کام ہوا کرتا ہے۔ ایک بات، دوسری چیز کیا ہے؟ اور کفار و منافقین کے ناپاک منصوبوں کو ناکام بنائیں۔ کفار و مشرکین کے
کفار اور منافقین کے ناپاک منصوبوں کو ناکام بنائیں، یہ بہت بنیادی کام ہے۔ کیا ذمہ داری ہے علماء کی؟ کیا ذمہ داری ہے دعات کی؟ ذمہ داری ان کی یہ ہے، ایک تو اتحاد اور اجتماعیت پیدا کرنے کی کوشش کریں، دوسرا یہ ہے کہ کفار جو میرے بھائیوں ایسے ہی منافقین جو اسلام کی وحدت کو پارا پارا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے منصوبے ہیں، منصوبے ناپاک ہیں، برے ہیں، گندے ہیں، اور وہ منصوبے وہ ارادے ان کے یہ ہیں کہ کسی طرح سے اس اتحاد کے اندر دراڑ پیدا کر دی جائے، کسی طرح سے اس ملک کے حکمران کے خلاف ملک کی عوام کو، رعایا کو اکسایا جائے، بھڑکایا جائے، انہیں میدان میں نکال کر ان کی حکومت کے خلاف آندولن، مظاہرے اور بغاوت کرنے پر آمادہ کیا جائے۔ یہ کفار کا کام ہے، اور ایسے ہی منافقین جو بظاہر کچھ اور نظر آتے ہیں اور حقیقت میں کچھ اور ہوتے ہیں، یہ لوگ، ان لوگوں کا کام کیا ہے؟ ان لوگوں کا کام یہی ہے۔ تو ان کے جو منصوبے ہیں ان منصوبوں کو ناکام بنائیں، ان کے ناپاک منصوبے کامیاب نہ ہونے پائیں میرے بھائیوں۔ اور یہ مسئلہ بہت دیر سے چل رہا ہے، ہم نے آپ نے بہت کچھ اس سلسلے میں پڑھا بھی ہے میرے بھائیوں، ہم نے آپ نے اس سلسلے میں بہت کچھ پڑھا ہے، اور اس کے اندر یہ ساری تفصیلات آ چکی ہیں کہ شیخ صالح بن فوزان بن عبداللہ الفوزان حافظہ اللہ نے یہ بات بار بار کہی ہے کہ آخر ملک کے اندر ایسے عناصر آ رہے ہیں جس کی وجہ سے مسلمانوں کا یہ ملک جو ایک امام پر متحد ہے، اجتماعیت کے ساتھ ایک توحید، نبی کی سنت، سلف امت کی سیرت پر پورا نظام چل رہا ہے۔ اب کوئی آ رہا ہے الگ فرقے کا نام لے کر، کوئی آ رہا ہے الگ فرقے کا نام لے کر، کوئی آ رہا ہے الگ تھیوری کا نام لے کر۔ ایسے لوگ جو آ رہے ہیں، ایسے لوگوں کو ہرگز یہاں داخل نہ ہونے دیں، اور ان کی رائے، ان کی سوچ، ان کا نظریہ، ان کے فکر کو ہرگز اپنے ملک کے اندر بالکل بھی میرے بھائیوں بالکل بھی گنجائش نہ پیدا کریں ان کے لیے، اس لیے کہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، الحمدللہ اللہ کی توحید پر ہیں، نبی کی سنت پر ہیں، امت کے سلف کی سیرت پر ہیں۔ ہمارے یہاں کمیاں ضرور ہیں، لیکن وہ کمیاں چھوٹی کمیاں ہیں، ان کمیوں کو ہم آپس میں دور کر لیں گے۔ لیکن اگر ان فرقوں نے، ان پارٹیوں نے، چاہے وہ میرے بھائیوں الاخوان المسلمون کا وہ فرقہ ہو، یا تبلیغ کے نام پر، یا ایسے ہی اور مختلف ناموں پر جو بہت سارے فرقے ملک کے اندر داخل ہوئے، ان فرقوں سے، ان حزبیات سے امت کے علماء ہمیشہ اپنی عوام کو آگاہ کرتے رہے، ہمیشہ، اور یہ کہتے رہے کہ بھئی یہ ملک ایک حاکم پر متحد ہے، ایک حاکم پر ایک عقیدے کے ساتھ پورا ملک زندگی گزار رہا ہے۔ دنیا کے لوگ چاہتے ہیں کہ یہ اتحاد ختم ہو جائے، انتشار پیدا ہو، کیوں اس ملک کا امن باقی رہے، کیوں اس ملک کی آشتی اور سلامتی قائم رہے۔ یہاں بھی وہی ہونا چاہیے جو ساری دنیا میں ہو رہا ہے میرے بھائیوں۔ تو اس مقصد کو ناکام بنانے کی ذمہ داری ہے علماء کی، دعات کی، طلباء کی۔ ان کو چاہیے کہ اس منصوبے میں کامیاب نہ ہونے دیں، یہ منصوبے ناپاک میرے بھائیوں۔ تو یہ بنیادی چیز ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، کہتے ہیں جو مسلم معاشرے کو ٹکڑے کرنا، کیا مقصد ہے؟ مسلم معاشرے کو ٹکڑے کرنا اور مسلمانوں کے درمیان عداوت و دشمنی اور بغض و کینے کی بیج بونا، اور مسلمانوں اور ان کے حکمرانوں کے درمیان جدائی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ کیا منصوبے ہیں بھائی ان لوگوں کے؟ کفار کے، مشرکین کے، منافقین کے منصوبے، اور جو فرقے اسلام کا نام لے کر میرے بھائیوں اس مشن پر چلتے ہیں کہ حکمرانوں کے خلاف میرے بھائیوں عوام کو متحد کریں، رعایا کو متحد کریں، اور بغاوت کا جھنڈا اٹھائیں، قتل و خوریزی کروائیں، جانوں کی، مالوں کی، آبرو کی پامالی کے لیے ماحول فراہم کریں۔ ایسے لوگوں کو ہرگز اپنے منصوبوں میں کامیاب نہیں ہونے دینا ہے۔ تو نتیجہ کیا ہوگا میرے بھائیوں؟ مسلم معاشرہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، مسلم معاشرہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، مسلمانوں کے درمیان دشمنی اور عداوت پیدا ہو جائے گی۔ دلوں کے اندر جو آپس میں محبت ہے کہ سب مسلمان ہیں، سب ایک حاکم کے نظام پر، ایک حاکم کی قیادت میں اور ایک اجتماعیت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔
اور کیا ہوگا؟ دلوں کے اندر بغض پیدا ہوگا، کینہ پیدا ہوگا، میرے بھائیوں نفرت کی بیج پڑے گی، اور مسلمانوں کے حکمرانوں اور مسلمانوں کے درمیان آپس میں کیا ہوگا؟ آپس میں نفرت اور دشمنی اس قدر بڑھ جائے گی کہ پھر دوری پیدا ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں تو بغاوت کا مسئلہ بڑا خطرناک ہے۔ اس طرح کی جتنی بھی کوششیں، جتنی بھی سازشیں چل رہی ہیں، ان سازشوں کو ناکام بنانا، ان کوششوں کو ناکام بنانا علماء کی، طلباء کی، دعات کی ذمہ داری ہے۔ اچھا آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ باتیں آ رہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اس موضوع کو اتنی تاکید کے ساتھ بیان کیا ہے، یعنی مسلمانوں کی اجتماعیت، مسلمانوں کی وحدت کو اتنا زیادہ اہمیت دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں کہ آپ اسے پڑھ کر کے، آپ اسے سمجھ کر کے حیران ہو جائیں۔ اچھا اسی طرح دیکھیے آگے کیا کہتے ہیں، اسی طرح ان پر واجب ہے، کن پر؟ علماء پر، دعات پر، علماء، دعات، طلباء پر واجب ہے کہ مسلمانوں کو اتحاد و اجتماعیت، مسلمانوں کو اتحاد و اجتماعیت، باہمی الفت و محبت، حکمرانوں کی خیر خواہی، حق پر ان کی مدد، اور تانہ زنی اور عیب جوئی یا شدت و جارحیت کے بغیر رازدارانہ طور پر انہیں خیر و بھلائی کے لیے رہنمائی کرنے پر ابھاریں۔ علماء کا اور بھی کیا کام ہے بھائی؟ علماء کا یہ کام ہے اکسائیں نہیں، بھڑکائیں نہیں، حکمرانوں کی برائیاں، ان کی کمیاں ہے نا، ان سے ہونے والی غلطیاں، گناہ کے کاموں کو عوام کے درمیان عوامی پلیٹ فارموں سے، ممبروں سے، محرابوں سے اور میڈیا کے وسائل سے، ان تمام ذرائع سے دنیا کے سامنے یا ملک کے عوام کے سامنے پھیلا کر کے ان کے دلوں میں حکمران کے خلاف نفرت پیدا کرنے کی کوشش نہ کریں۔ کیا کریں؟ وہی کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا۔ ایک جملے میں اسے بیان کر دیا ہے کہ مسلمانوں کو اتحاد و اجتماعیت، یہ کام ہے کس کا؟ علماء کا، کہ مسلمان ایک حاکم کے ساتھ، اپنے ولی امر کے ساتھ، ایک عقید توحید، نبی کی سنت، سلف کا راستہ، اسی پر آپ کا ملک قائم ہوا ہے۔ یہی عقیدہ حاکم کا ہے، بادشاہ کا ہے، یہی عقیدہ سارے علماء کا ہے، یہی عقیدہ تمام دینی، تعلیمی، دعوتی اداروں کا ہے، اور یہی سارے لوگوں کا ہے۔ تو یہ ماحول بنائے رہیں، اس ماحول کو بگڑنے نہ دیں۔ دوسری چیز باہمی الفت و محبت، آپس میں میل محبت کے ساتھ رہیں، آپس میں میل محبت کے ساتھ رہیں۔ یہ عقیدہ ایک ہے، سنت کا راستہ ایک ہے، صحابہ کا، سلف کا طریقہ ایک ہے، اس لیے جب سب ایک ہی راستے پر چلتے ہیں تو آپس میں میل محبت کے ساتھ رہیں، اس پر ابھارنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد سب سے اہم جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ حکمرانوں کی خیر خواہی، حکمرانوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ خیر خواہی، حکمرانوں کے لیے بھلائی چاہنا، حکمرانوں کے لیے کیا کرنا؟ بھلائی چاہنا، حکمرانوں کا بھلا ہو، نصیحت کریں انہیں، ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کریں، حق پر ان کی مدد کریں، حق پر کیا کریں؟ حق پر ان کی مدد کریں۔ اب یہی بات سمجھنے کی ہے کہ حق پر ان کی مدد کرنی ہے، اگر کہیں وہ باطل پر ہیں، غلطی پر ہیں تو کیا کریں؟ کیا کریں بھائی؟ کیا بغاوت کریں؟ کیا جھنڈا اٹھا لیں بغاوت کا؟ کیا مار دھاڑ کریں؟ کیا قتل و خوریزی کریں؟ یا پھر اسے اس کے منصب سے معزول کرنے کے لیے ہر طرح کی سازش اور پروپیگنڈے کا استعمال کریں؟ کیا کریں؟ حق پر مدد کریں، اور حق پر اگر وہ نہ ہو تو ہم ان کی اطاعت نہ کریں، لیکن بغاوت کا جھنڈا اٹھانے کے بجائے تنہائی میں اسے رازدارانہ نصیحت کریں۔ اسی نقطے پر غلطیاں لوگ کر رہے ہیں، اسی نقطے پر غلطیاں کر رہے ہیں۔ ان خوارج کا جو انحراف ہے وہ اسی نقطے پر ہے، اخوانیوں کا جو انحراف ہے وہ اسی نقطے پر ہے، تکفیریوں کا جو انحراف ہے وہ اسی نقطے پر ہے کہ آخر ٹھیک ہے تو الحمدللہ، اور اگر ان سے غلطی ہو رہی ہے، گناہ کے کام کر رہے ہیں یا گناہ کے کام کا حکم دے رہے ہیں، تو ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہیں پر غلطی ہو رہی ہے بھئی، گناہ کا، برائی کا، باطل کا، غلط کا اگر حکم دیتے ہیں
تو ایسی صورت میں ان میں اس باطل پر ان کی مدد نہیں کرنی ہے، اس باطل میں ان کی فرما برداری نہیں کرنی ہے، لیکن بغاوت کا جھنڈا بھی نہیں اٹھانا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ تنہائی میں نصیحت کرنا ہے، رازدارانہ انہیں سمجھانا ہے، رازدارانہ انہیں نصیحت کرنی ہے۔ یہ اصل میں ذمہ داری ہے جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم پر لاگو ہوتی ہے، عوام پر۔ اور تانا زنی اور عیب جوئی، تانا زنی نہیں ہونی چاہیے، تانا دینا، تشہیر کرنا، ان کی برائیاں بیان کرنا، ان کو عیوب نکالنا، یہ چیز درست نہیں، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ شدت اور جارحیت بھی نہیں ہونی چاہیے، تان و تشنیع کے ساتھ، عیب جوئی کے ساتھ نہیں، اور ایسے ہی شدت اور جارحیت کے ساتھ نہیں، بلکہ پیار سے، شفقت سے، نرمی سے، خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ، راز میں یعنی اکیلے میں، تنہائی میں، خط بھیج کر کے، فون کر کے، ہے نا، رازدارانہ طور پر انہیں نصیحت کرنے پر پبلک کو آمادہ کرنا چاہیے۔ بھئی آپ حضرات کو چاہیے، علماء کو چاہیے، دعات کا چاہیے کہ وہ کیا کریں؟ علماء طلبہ کی ذمہ داری کیا ہے؟ عوام کو یہ کہیں کہ بھائی آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اگر کوئی غلطی محسوس کرتے ہیں، کوئی غلط، کوئی باطل، کوئی گناہ اگر آپ دیکھتے ہیں حاکم میں، رائی میں، بادشاہ میں، خلیفہ میں، امام میں وغیرہ، تو ایسی صورت میں آپ کو نرمی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، جارحیت نہیں، شدت نہیں، اور ایسے ہی تشہیر نہیں، عیب جوئی نہیں، تانا زنی نہیں، بلکہ تنہائی میں ان کو کیا کریں؟ آپ رازدارانہ نصیحت کریں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، علماء کی ذمہ داری ہے، دعات کی ذمہ داری ہے۔ آج جو علماء مملکت سعودی عرب کے یا جہاں بھی سلفی منہج کے علماء رہتے ہیں، بستے ہیں، دنیا کے کسی بھی خطے میں، وہ اسی بات کی تعلیم دیتے ہیں جو تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمرانوں کے سلسلے میں عوام کو دی ہے۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ دیکھا آپ نے، نبی کو حکم دیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دو نبیوں کو، حضرت موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کو حکم دے رہا ہے فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، جاؤ فرعون کے پاس اور اس سے کیا کہو؟ اس سے نرم بات کہو۔ قولا لینا، نرم بات کرو، نرمی سے گفتگو کرو، شفقت سے گفتگو کرو، پیار سے گفتگو کرو۔ لعلہ یتذکر او یخشی، ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت حاصل کرے یا پھر اپنے گناہ سے، اپنے جرم سے اور اس کے انجام سے ڈر جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اس کے دل میں آ جائے۔ اب آپ کو سمجھنا یہ ہے کہ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نرم بات کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ کہاں جا کے؟ فرعون کے پاس جا کر کے، فرعون کے پاس جا کر کے۔ فرعون جیسا ظالم و جابر اور اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہنے والا، آپ بتائیے، تو کافر ہی نہیں میرے بھائیوں، بلکہ اپنے آپ کو رب کہلانے والا، اس کو جب دعوت دینے کی بات، اس کو جب سمجھانے کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دو برگزیدہ نبیوں کو کہہ رہا ہے، رسولوں کو کہہ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، نرم بات کہو۔ میرے بھائی، ہمارے جو حکمران یعنی سعودی عرب کے جو حکمران ہیں، ان حکمرانوں میں کمیاں، کوتاہیاں، غلطیاں، گناہ کے کام ہو سکتے ہیں۔ کفر تو نہیں ہے نا میرے بھائیوں، شرک تو نہیں ہے نا، بدعقیدگی تو نہیں ہے نا، انحراف تو نہیں ہے نا میرے بھائیوں۔ آپ سوچیں کہ وہ انکار صفات کے قائل تو نہیں ہے نا، وہ باسی حوثی پارٹیوں کے لوگ تو نہیں ہے نا، الحمدللہ۔ واللہ کا شکر ہے کہ وہ اللہ کی توحید پر، نبی کی سنت پر قائم ہے۔ ہاں، ان سے غلطیاں ہو رہی ہوں گی، ان سے کچھ معاصی ہو رہے ہوں گے، ان سے کچھ منکرات ہو رہے ہوں گے، صغیرہ گناہ ہو رہے ہوں گے، کبیرہ گناہ ہو رہے ہوں گے، اتنا ہی تو ہے۔ تو اگر وقت کے کافر بلکہ رب کہنے والے بادشاہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب ہونے کے لیے موسیٰ اور ہارون کو کہہ رہا ہے، تو کہتا ہے کہ نرمی سے گفتگو کرو۔ بھئی کافر سے اور رب کہلانے والے فرعون جیسے ظالم و جابر سے اللہ فرماتا نرم گفتگو کرو۔ یہ ہمارے مسلمان حکمران ہیں جو توحید کے، سنت کے علم بردار ہیں، پوری دنیا کے اندر توحید کی، سنت کی دعوت عام کرنے کے لیے تن من دھن کی بازی لگاتے ہیں۔
مسلمانوں کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں. پوری دنیا کے چپے چپے میں، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک، جہاں کہیں بھی میرے بھائیوں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، مسلمان مشکلات میں ہیں، مصائب میں، حتیٰ کہ مسلمانوں سے آگے بڑھ کر کے انسانی بنیادوں پر بھی کسی بھی دھرم اور عقیدے کے لوگ ہوں، بحیثیت انسان ان تمام کی مظلومیت میں مدد کرنے کے لیے سب سے پیش اور آگے رہنے والے. ہم اگر ان سے کوئی غلطی دیکھتے ہیں تو کیا ہم ان کو ممبروں پر بیان کر کے عوام کے دلوں میں نفرت پیدا کریں گے؟ کیا بغاوت کی راہ ہموار کریں گے؟ کیا ہم خارجیت کی راہ پر چل کر کے ان کے خلاف میرے بھائیوں ان کے خلاف تلوار اٹھانے، ہتھیار اٹھانے کا راستہ کھولیں گے؟ کیا طریقہ ہے؟ اسلامی تعلیمات کیا ہیں؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سلسلے میں کیا رہنمائی کی گئی ہے؟ ہم اسے کیوں فراموش کر دیتے ہیں؟ میرے بھائیوں اب اس وقت جو حالات ہیں وہ یہی حالات ہیں. کیا ہیں میرے بھائیوں؟ جو خارجی ذہن کے لوگ ہیں، خارجیت کی فکر رکھنے والے لوگ ہیں، اخوانیت کی میرے بھائیوں جو فکر ہے، خروج ائمہ اسلام کے خلاف، ائمہ مسلمین کے خلاف، مسلمانوں کے حکمرانوں کے خلاف جو خروج اور بغاوت کا نظریہ رکھنے والے، تکفیر کا نظریہ رکھنے والے اور جاہلی معاشرہ کہنے کی سوچ رکھنے والے، چاہے وہ حسن بننا کا عقیدہ نظریہ ہو، ہے نا، جو مثال کے طور پر الاخوان المسلمون کے مؤسس اور بانی ہیں، یا ایسے ہی سید قطب کا نظریہ ہو، یا ایسے ہی محمد قطب جو ان کے بھائی ان کا نظریہ ہو، یا اس طرح سے اور جو ان کے نقش قدم پر چلنے والے یا ان کی فکر کے حاملین ہیں، ان لوگوں کا کیا عقیدہ ہے میرے بھائیوں؟ ان لوگوں کا عقیدہ یہی ہے جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ گناہوں کی بنیاد پر بغاوت پر آمادہ کرنا، کبیرہ گناہوں کی بنیاد پر اس مسلمانوں کو دائرہ اسلام سے باہر سمجھنا میرے بھائیوں، اور پورے معاشرے کو جاہلی معاشرہ قرار دینا، یہ ان کا عقیدہ اور نظریہ ہے. آپ سوچیں، غور کریں کہ یہ کس قدر خطرناک ہے. یہ وہ میرے بھائیوں فکر ہے، سوچ ہے، جس کے نتیجے میں امت کے اندر اختلاف، انتشار، مار دھاڑ، خوریزی، جان کا نقصان، مال کا نقصان، آبرو کا نقصان، امن اور شانتی، سلامتی، عافیت کا غارت ہو جانا، یہ اس کا پیش خیمہ اور اس کا نتیجہ ہے. اور اس طرح کی کوششیں ہمیشہ کرتے رہے ہیں. ان کی تحریروں کو دیکھیں، ان کی تقریروں کو دیکھیں، ان کے بیانات کو دیکھیں میرے بھائیوں، ان کا یہی نظریہ ہے. اور اس سلسلے کا ایک بہت بڑا سرغنہ میرے بھائیوں، جس کو لوگ یوسف بن عبداللہ القرضاوی کہتے ہیں، جس کی ابھی قریب میں وفات ہوئی ہے، اس شخص نے تو سب سے بڑا جھنڈا اٹھایا اور ساری دنیا کے اندر میرے بھائیوں اس بات کا اعلان کیا. کس بات کا اعلان کیا میرے بھائیوں؟ اسی بات کا اعلان صراحت کے ساتھ تقریروں میں کہا، بغاوت کرنے پر آمادہ کیا امت کو، اور کہا کہ اگر ہم جیسے لوگوں کو جو حکمرانوں کے خلاف بغاوت کرنے کی بات کرتے ہیں، اگر ان کو دعات الفتنہ کہا جاتا ہے، فتنے کے دائی، تو میرے لیے سعادت ہے کہ میں فتنے کا دائی بن جاؤں. میں شرف سمجھتا ہوں کہ فتنے کا دائی رہوں. اگر یہ فتنے کی دعوت ہے تو میں فتنے کا دائی ہوں، مجھے کوئی عیب کی بات نہیں. اس طرح کی بات کرنے والا آدمی میرے بھائیوں، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے امت کے اندر انتشار پیدا کرنے کا میں بہت بڑا میرے بھائیوں اپنا کردار رکھا ہے. اپنی تحریروں سے، تقریروں سے، خطابات سے، فتووں سے، بیانات سے انہوں نے امت کو بے انتہا نقصان پہنچایا. ماضی قریب میں بالکل میرے بھائیوں جو مملکت کے اندر جان مال کا نقصان ہوا، جو میرے بھائیوں جو حوادث پیش آئے، ان حوادث کے پیچھے یہی سارے افکار، یہی سارے نظریات کار فرما ہیں. خارجیت کے، اخوانیت کے، تکفیریت کے، انہی افکار و نظریات کے نتیجے میں یہ جان کے نقصان ہوئے، مال کے نقصان ہوئے میرے بھائیوں، اور بہت ساری تباہیاں ہوئی. معصوم عورتوں کی جان گئی، معصوم بچوں کی جان گئی، معصوم مردوں کی جان گئی، کتنا نقصان ہوا میرے بھائی. تو یہ ساری چیزیں کیا تھی؟ یہ ساری چیزیں اسی خارجیت اور اسی رافضیت اور اسی میرے بھائیوں اخوانیت کی فکر کا نتیجہ ہیں. اور اس کے جو دعات ہیں، دعات الفتنہ، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ فتنہ بھڑکانے والے دائی، فتنہ
بھڑکانے والے دائی، ان فتنہ بھڑکانے والے دائیوں کے نتیجے میں اس طرح کی جان اور مال اور امن و عافیت کی تباہی امت کے سامنے آتی ہے۔ تو اس بات کو سمجھیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ فرعون جیسے بادشاہ کے پاس اپنے نبیوں کو بھیجے اور کہے کہ وہ نرم بات کرنا، میرے بھائیو ایک مسلمان حکمران ہے، توحید و سنت کا حامل ہے، وہ اگر اس سے کچھ غلطیاں ہوتی ہیں تو کیا ہم اس کے خلاف بغاوت کا جھنڈا اٹھائیں گے، یا ہم اسے بے انتہا ادب اور احترام کے ساتھ رازدارانہ اس سے گفتگو کر سکتے ہیں تو گفتگو کریں گے، نہیں کر سکتے ہیں تو ان سے یہ بات کہیں گے جو وہاں تک اس بات کو پہنچا سکیں۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ اس سلسلے میں علماء کی طرف سے میرے بھائیوں پیش رفت ہوتی رہتی ہے، اپنی بساط بھر وہ حکمرانوں کو نصیحت کرتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے جو اکثر و بیشتر ہم ذکر بھی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر نصیحت کرنے کے بعد بھی اگر وہ گناہ ختم نہ ہو جائے، اگر وہ معصیت ختم نہ ہو جائے تو اگلا قدم کیا ہے؟ یہ بھی رافضیوں کا، خارجیوں کا، اخوانیوں کا، تکفیریوں کا، کیا معتزلیوں کا کیا نتیجہ ہے میرے بھائیوں؟ کیا نظریہ ہے؟ نظریہ یہ ہے اگر ہم نے سمجھا دیا، نصیحت کر دیا، اولاً تو یہ کرتے نہیں، لیکن اگر نصیحت کرنے کے بعد نہ مانے تو کیا کریں؟ تو بغاوت کا جھنڈا اٹھائیں۔ یہ بھی غلط ہے، یہ بھی باطل ہے۔ حکم کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ حکم یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر نصیحت کر دی گئی، رازدارانہ نصیحت کر دی گئی، اور اس کے باوجود بھی وہ اپنے گناہ سے باز نہ آیا، وہ صغیرہ گناہ کبیرہ گناہ ہو رہا ہے، کر رہا ہے حاکم، تو ایسی صورت میں کیا ذمہ داری ہے؟ ایسی صورت میں ذمہ داری یہ ہے کہ اب ہم توقف کر لیں، رک جائیں، بیٹھ جائیں، اس کے آگے نہ بڑھیں، اس لیے کہ کیا ہے؟ جو ذمہ داری آپ پر واجب تھی وہ ذمہ داری آپ نے ادا کر دی۔ جو ذمہ داری آپ پر واجب تھی وہ کیا کر دی آپ نے ذمہ داری ادا کر دی۔ اب آپ کو اس کے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں بھی خارجیوں کا، یہاں بھی اخوانیوں کا، یہاں بھی تکفیریوں کا معاملہ آگے بڑھ جاتا۔ وہ کہتے ہیں ہم نے سمجھا دیا، لوگ کہتے ہیں سمجھاؤ، نصیحت کرو، ہم نے سمجھایا، نصیحت کیا، بار بار سمجھایا، تنہائی میں سمجھایا، رازدارانہ نصیحت کی، لیکن پھر بھی باز آنے کو تیار نہیں ہے۔ اب تو ایک ہی راستہ ہے کہ ہمیں ہتھیار سے کام کرنا پڑے گا۔ یہاں بھی کیا ہے میرے بھائیوں؟ یاد رہے یہاں بھی سنت چھوٹ رہی ہے، یہاں بھی ہوس، خواہشات نفسانی، منمانی، اور آگے قدم بڑھاتے ہیں خارجیت کا، خروج کا، بغاوت کا جھنڈا۔ کیا ہے میرے بھائیوں؟ یاد رہے اس کی گنجائش نہیں ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر آپ نے نصیحت کر دی تنہائی میں اور مان گیا تو الحمدللہ، اور نہیں مانا فقد ادیت ما وجب علیک، آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی۔ بس اب آگے کیا ہے آپ کا کام؟ آپ کا کام ہے دعا کرتے رہیے، دعا کرتے رہیے، اللہ ہمارے حاکم کی اصلاح فرما دے، اللہ ہمارے حاکم کی اصلاح فرما دے وغیرہ۔ آپ دعا کرتے رہیے، دعا کرتے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ اصول ضابطہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اچھا، یہ تو ہو گیا شیخ صالح بن فوزان بن عبداللہ الفوزان حافظہ اللہ کا مختصر جواب۔ اس جواب پر آپ دیکھیں ایک حاشیہ بھی لگا ہوا ہے، اور وہ حاشیہ کہاں لگا ہوا ہے؟ حاشیہ یہاں لگا ہوا ہے کہ مسلمانوں کے دعات اور علماء پر، طلب علم پر یہ بھی واجب ہے کہ مسلمانوں کو اتحاد اور اجتماعیت، باہمی الفت اور محبت، حکمرانوں کی خیر خواہی، حکمرانوں کی خیر خواہی۔ تو خیر خواہی کیسے کریں گے اس کا تذکرہ یہاں پر کرتے ہیں، جبکہ آپ کے سامنے بات آ چکی ہے۔ شیخ کہتے ہیں معاشرے کی یہ توجیہ و رہنمائی، اسے بھی شیخ نے کیا کہا؟ علماء کی ذمہ داری ہے کہ معاشرے میں لوگوں کو سمجھائیں، ہے نا، پبلک کو سمجھائیں کہ وہ کیا کریں، پبلک کو سمجھائیں کہ کیا کریں، اتحاد کے ساتھ رہیں، اجتماعیت کے ساتھ رہیں، اپنے حاکم کے خلاف بغاوت کی کوئی بات نہ۔ یہ جو سمجھانے کا کام ہے نا، یہ سمجھانے کا کام کہاں ہوگا؟ یہ سمجھانے کا کام کہاں ہوگا؟ کہہ رہے ہیں معاشرے کی یہ رہنمائی جمعے کے خطبوں میں ہوگی۔ میرے بھائیوں کہاں ہوگی؟ جمعے کے خطبوں میں۔ اب سعودی عرب ہے، الحمدللہ اسلامی نظام ہے، مسلمانوں کا حاکم ہے، اگر کوئی ایسا مسئلہ پیش آئے تو سمجھانے بجھانے کے لیے کیا ذمہ داری ہے علماء کی؟ آپ جمعے کا خطبہ دیتے ہیں، جمعے کے خطبے میں آپ عوام کی رہنمائی کریں، جمعے کے
خطبے میں عوام کی رہنمائی کریں کہ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے حاکم کے ساتھ رازدارانہ نصیحت کا معاملہ کریں، اس کے لیے دعا کریں، بغاوت کا قدم نہ اٹھائیں، ہے نا، فتنہ نہ پھیلائیں، امن عافیت، ہے نا، جان مال آبرو کی حفاظت، یہ سب سے بڑا کام ہے، اس کو کبھی بھی پامال نہ ہونے دیں۔ یہ خطبے جمعہ میں سمجھانا ہے کیونکہ مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ اسی لیے الحمدللہ سعودی عرب کے علماء اپنے خطبوں میں اس کی رہنمائی بھی کرتے ہیں، اور عام لیکچرز اور تقریروں میں ہونی چاہیے۔ جو دروس ہوتے ہیں نا، دروس کیا ہوتا ہے؟ لیکچر ہوتے ہیں، تقریریں، خطابات ہوتے ہیں۔ الحمدللہ جو لوگ سعودی عرب میں رہے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ الحمدللہ سعودی منسٹری کی طرف سے، سعودی عرب کی اسلامی منسٹری کی طرف سے اجتماعات ہوتے ہیں، خطابات ہوتے ہیں، محاضرات ہوتے ہیں، علمی دورات ہوتے ہیں۔ ان علمی دورات میں، خطابات میں، محاضرات میں، تقریروں میں بھی کیا کرنا چاہیے؟ عوام کو رہنمائی کرنی چاہیے کہ وہ اپنے حاکم کے خلاف بغاوت کا کام نہ کریں بلکہ اتحاد اور اجتماعیت کے ساتھ رہیں۔ یہ ذمہ داری ہے۔ جہاں بڑی تعداد ہوتی ہے اور فائدہ زیادہ عام ہوتا ہے، یہ علمی دروس ہیں کہ نہیں ہے؟ یہ دینی اجتماعات ہیں۔ یہ کون سے اجتماعات ہیں؟ یہ دینی اجتماعات ہیں، سیاسی اجتماعات نہیں ہے۔ یہ بھڑکانے والی سیاسی تقریروں میں نہیں یہ باتیں کرنی ہے، بلکہ یہ باتیں کہاں کرنی ہے؟ جمعے کے خطبوں میں اور خطابات میں، محاضرات میں، دروس میں، جو دینی اجتماعات ہوتے ہیں ان کے اندر یہ باتیں کرنی ہیں، بجائے اس کے کہ جذباتی اور بھڑکاؤ خطبوں اور تقریروں میں ہو۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ کہ جو دینی اجتماع، اب دینی اجتماع میں سب سے بڑا اجتماع تو جمعے کا خطبہ ہے۔ جمعے کے خطبے سے بڑا کوئی اجتماع نہیں، اس سے زیادہ مؤثر دعوت کا کوئی کام نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے میرے بھائیو ہفتہ واری دین اسلام کے واجبات میں، فرائض میں شامل فرما دیا ہے۔ تو یہ سب سے بڑا کام ہے۔ اس کے بعد جو محاضرات اور دروس وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پر، لیکن کہاں نہیں ہونا چاہیے؟ بجائے اس کے کہ جذباتی اور بھڑکاؤ خطبوں میں اور تقریروں میں۔ اب سیاسی جو جلسے بنا لیتے ہیں لوگ، سیاسی تقریریں کرتے ہیں، سیاسی خطبے دیتے ہیں، سیاسی بیانات جو دیتے ہیں، ان خطبوں میں، ان سیاسی پلیٹ فارموں سے آپ کو یہ کام نہیں کرنا ہے۔ جو حکمرانوں کے خلاف دشمنی کی آگ بھڑکاتے ہیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ حکمرانوں کے خلاف دشمنی کی آگ بھڑکتی ہے، عوام کے دلوں میں اپنے حکمرانوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ سمجھ رہے؟ تو ایسی جگہوں پر یہ بات نہیں کرنی ہے۔ دینی جلسوں میں، دینی اجتماعات میں یا جمعے کے خطبوں میں اس کی نصیحت ہونی چاہیے۔ اچھا، اسی طرح کہہ رہے ہیں، دیکھیے اسی طرح یہ توجیہ مطلب رہنمائی، توجیہ کا مطلب بھی کیا ہے؟ رہنمائی کرنا۔ اسی طرح یہ توجیہ اور رہنمائی مدارس کے تمام مراحل میں بھی ہونی چاہیے۔ یہ ساری بات کس پس منظر میں ہو رہی ہے؟ یہ ساری باتیں مملکت سعودی عرب کے پس منظر میں ہو رہی ہیں۔ جمعے کے خطبوں میں نصیحت ہو، عام تقریروں میں نصیحت ہو، سیاسی اور بھڑکاؤ جلسوں میں نہیں۔ اور کہاں ہونا چاہیے؟ سماج اور معاشرے کے جتنے طبقے ہیں ہر طبقے میں یہ کام ہونا چاہیے۔ نوجوانوں کو سمجھایا جائے، ہے کہ نہیں؟ نوجوانوں کو سمجھایا جائے، بچوں کو سمجھایا جائے، ان کی تربیت کی جائے، یہ سب بھی کام ہونا چاہیے۔ تو کہتے ہیں یہ توجیہ اور رہنمائی مدارس کے تمام مراحل میں بھی ہونی چاہیے۔ اور نئی نسل کو حکمرانوں سے محبت اور ان کے احترام اور تنقید سے بچنے کی تربیت دینی چاہیے۔ آئی بات سمجھ میں کہ نہیں؟ تو حکمرانوں کے سلسلے میں سلف صالحین کا منہج کیا ہے؟ حکمرانوں کے سلسلے میں قرآن کریم، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام اور تابعین کا منہج کیا ہے؟ یہ منہج سمجھانا چاہیے عوام کو۔ کہاں سے؟ جمعے کے خطبوں میں سمجھانا چاہیے، اجتماعات اور لیکچرز میں، تقریروں میں، خطابات میں سمجھانا چاہیے۔ سیاسی اور بھڑکاؤ جلسوں میں یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے جس سے نفرت پیدا ہو۔ اور دوسری بات مدارس، یہ بات یاد رکھنا اچھے سے، شیخ صالح فوزان کے شاگرد ہیں یہ شیخ جمال بن فرحان الحارثی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بہت وضاحت سے یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ یہ رہنمائی، کون سی رہنمائی؟ اس منہج کی رہنمائی۔ یہ منہج ہے،
حکمرانوں کے سلسلے میں ہمارا منہج کیا ہونا چاہیے؟ خارجیت کا منہج نہیں، رافضیت کا منہج نہیں، تکفیر کا منہج نہیں، جاہلی معاشرہ کہنے کا منہج نہیں، اسے معزول کرنے کا منہج نہیں ہے نا، اس کی کرسی اور گدی چھین لینے کی بات کرنے کا منہج نہیں، بلکہ کون سا منہج؟ سمع و طاعت کا منہج، سننے اور اطاعت کرنے کا منہج، اور کیا کرنا؟ نصیحت کرنے کا منہج، رازدارانہ نصیحت کرنے کا منہج، اور اگر نصیحت نہ مانے، نہ سنی جائے، نہ قبول ہو تو پھر اپنی ذمہ داری ادا کر کے چپ بیٹھ جانے کا منہج، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے حق میں دعا کرنے کا منہج۔ یہ منہج ہے، یاد رہے کیا ہے یہ منہج ہے ولاۃ امور اور مسلم حکمرانوں کے سلسلے میں کتاب و سنت کا اور سلف امت کا۔ اس کی تعلیم کہاں ہونی چاہیے؟ عوام کو جمعے کے خطبے اور پروگراموں میں، اور نوجوانوں کو، طلباء کو، بچوں کو کہاں ہونی چاہیے؟ مدارس میں بھی ہونی چاہیے، کہ مدارس میں پڑھ رہے ہیں، اب یہ ابھی سے جب پڑھ رہے ہیں تعلیم کے مرحلے میں ان کی تربیت ہونی چاہیے، تب تو آگے بڑے ہو جانے کے بعد، جوان ہو جانے کے بعد میرے بھائیوں اس نقطے پر وہ رہیں گے اور انحراف کا شکار نہیں ہوں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی میرے بھائیوں؟ بہت بنیادی نقطہ ہے کہ تعلیم گاہیں ہمارے مدارس ہیں، تعلیم گاہیں ہمارے ادارے ہیں، تعلیم گاہیں ہماری یونیورسٹیاں ہیں، تعلیم گاہیں ہماری جامعات ہیں، ہمارے تعلیمی مؤسسات ہیں، یہاں طلباء کو تربیت ہونی چاہیے۔ اسی لیے شیخ محمد بن رمضان الحاجری حافظہ اللہ ابھی چند دنوں پیشتر ملک وطن عزیز ہندوستان تشریف لائے تھے۔ ان کی اہم اور قیمتی محاضرات ہوئے، دہلی میں ہوئے، یہاں مہاراشٹرا میں مالیگاؤں میں جامعہ محمدیہ منصورہ میں ہوئے، اور یہاں بمبئی شہر میں بھی وہ آئے۔ وقت کی قلت کے پیش نظر کوئی پروگرام اور اجتماع تو نہیں ہو سکا ان کا، لیکن علماء کی ذمہ داروں کی مجلس میں وہ بیٹھے اور بہت ساری نصیحتوں سے نوازا۔ یہ کتاب جو آپ کی یہ کتاب ہے جدید مناہج کی حقیقت، اس کتاب کا خصوصی انہوں نے ذکر کیا، کیونکہ یہ شیخ صالح بن فوزان بن عبداللہ الفوزان حفظہ اللہ کا میرے بھائیوں سوالوں کا جواب کا مجموعہ ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ یہ علم کی کتاب ہے۔ یہ کس کی کتاب ہے؟ یہ علم کی کتاب ہے، علم سے بھری ہوئی ہے کتاب، اس لیے کہ دنیا کے سارے باطل مناہج کو بے نقاب کرنے والی کتاب ہے۔ اصل راستہ سلفیت کا جو راستہ ہے، اس راستے کے علاوہ جتنے راستے باطل ہیں، سارے باطل راستوں کو بے نقاب کرنے والی کتاب ہے۔ وہ رافضیت ہے، وہ خارجیت ہے، وہ تصوف ہے، وہ مثال کے طور پر تصوف کے 4 سلسلے ہیں، چشتی ہے، نقشبندی ہے، سہروردی ہے، قادری ہے، ماتریدیت ہے میرے بھائیوں، ایسے ہی اشعریت ہے، ان سب کو بے نقاب کرنے والی کتاب ہے۔ اسی طریقے سے حکمرانوں کے خلاف بغاوت کرنے والے یہ خروج کے نظریہ رکھنے والے لوگ ہیں، یا ایسے ہی مثال کے طور پر اخوان المسلمون کا فتنہ اور فرقہ ہے، اور اس کے بانی حسن بننا کا مسئلہ ہے، یا اس کے علاوہ اس نقش قدم پر چلنے والے جو علماء ہیں اس وقت میرے بھائیوں ان کا مسئلہ ہے، چاہے وہ عائد بن عبداللہ قرنی ہوں، یا مثال کے طور پر سفر الحوالی ہوں، یا سلمان بن فہد العودہ ہوں، یا سلیمان بن ناصر العلوان ہوں، یا ڈاکٹر یوسف قرضاوی ہوں، یا مثال کے طور پر حسن بننا ہوں، یا اس طرح کے جتنے لوگ ہیں، ان تمام فتنوں سے آگاہ کرنے والی یہ کتاب ہے۔ تبلیغی جماعت اور ان کے انحرافات کا جو مسئلہ ہے، صوفیت کے اندر جو بدعات اور خرافات پائی جاتی ہیں ان کے انحرافات کا مسئلہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ انکار حدیث کرنے والے جو لوگ ہیں ان کا مسئلہ ہے، مودودی فرقہ مولانا مودودی کی جو جماعت اسلامی ہے اس کے افکار و نظریات، اور ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسماء و صفات کی تعویل، سنت رسول کا استخفاف، مذاق، اور ایسے ہی معجزات نبوی کا انکار۔ صحیح بخاری اور دیگر کتابوں کی حدیثوں میں بہت ساری حدیثوں کے بارے میں میرے بھائیوں ایسی باتیں کرنا جس سے حدیثیں مجروح ہو جائیں، حدیثوں کا اعتبار ختم ہو جائے، صحابہ کرام کی تنقیص، سمجھ رہے ہیں؟ یہ سارے کام کرنے والے ایسے ہی اور بھی بہت سارے لوگ اور بہت سارے فرقوں کو بے نقاب کرنے والی یہ کتاب ہے میرے بھائیوں۔ ایسے ہی سانپ کو لے کر کے چلنے کا جو نظریہ بنانے والے یہ لوگ ہیں، ان سب کے نظریوں کو بے نقاب کرنے والی یہ کتاب ہے۔ اور اس سلسلے میں بہت سارے نام، بہت سارے فرقوں کے نام، بہت سارے اشخاص کے نام اس کتاب کے اندر موجود ہیں، اور یہ کتاب
منہج سلف کو میرے بھائیوں آشکارا کرنے والی اور باطل مناہج کو بے نقاب کرنے والی، ان کی قلعی کھولنے والی کتاب ہے۔ اس لیے اس کتاب کو ہر مدرسے کے سلیبس میں داخل کرنے کی ضرورت ہے۔ شیخ محمد بن رمضان الحاجری حافظ اللہ نے کیا کہا؟ حق ہے، واجب ہے کہ اس کتاب کو جدید مناہج کی حقیقت جو اردو میں ہے، اس کی جو اصل کتاب ہے الاجوبۃ المفیدہ علی اسئلۃ المناہج الجدیدہ، اس کتاب کو ہر مدرسے میں، ہر جامعہ میں، سلیبس میں، نصاب تعلیم میں داخل کرنا ضروری ہے۔ اگر یہ مناہج نہ پڑھے گئے، مدرسوں کے اندر نہ پڑھائے گئے، تو یاد رکھو ہمارے اہل حدیث مدرسوں سے، میرے بھائیوں سلفی جامعات سے نکلنے والے طلبہ بھی نام کے اہل حدیث مدرسوں سے فارغ ہوں گے، ورنہ ہمارے بچے اخوانیت کی راہ پر جائیں گے، ہمارے بچے خارجیت کی راہ پر جائیں گے، ہمارے بچے تکفیر کی راہ پر جائیں گے، ہمارے بچے میرے بھائیوں دیوبندیت کی راہ پر جائیں گے، ہمارے بچے عقل پرستی کی راہ پر جائیں گے۔ اگر اس کتاب کو اپنے مدارس کے نصاب میں شامل نہ کیا گیا تو یہ حالات بہت جلد امت کے سامنے آ جائیں۔ شیخ جمال بن فریحان بڑی وضاحت سے کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ توجیہ و رہنمائی مدارس کے تمام مراحل میں بھی ہونی چاہیے۔ ابھی تو ایک نقطے پر بات ہو رہی ہے، کس نقطے پر؟ حکمرانوں کے خلاف بغاوت نہیں ہونی چاہیے۔ حکمرانوں کے سلسلے میں سلف کا جو منہج ہے، اس منہج کو سمجھانے کے لیے جو رہنمائی ہو، وہ رہنمائی مدارس کے تمام مراحل، چاہے وہ میرے بھائیوں نیچے سے آپ دیکھیے، نیچے سے کہاں سے؟ ابتدائیہ ہے، متوسطہ ہے، ثانویہ ہے، یا اس کے بعد کلیہ ہے، بیچلر ڈگری جو بی اے کا مرحلہ ہے، یا اس کے اوپر ایم اے کا مرحلہ ہے، یا اس کے اوپر پی ایچ ڈی کا مرحلہ، ان تمام مراحل میں مدرسوں میں، جامعات میں، یونیورسٹیوں میں میرے بھائیوں یہ کام منہج کا کرنے کی ضرورت ہے۔ ورنہ ہوگا کیا؟ کتابیں تو پڑھ لیا، معنی سمجھ لیا، فقہ کی کتابیں پڑھا، فقہ کا مسئلہ سیکھ لیا، حدیث کی کتابیں پڑھا، حدیث کا ترجمہ پڑھ لیا، ہے کہ نہیں؟ تاریخ کی کتاب پڑھا، تاریخ کا معلوم کا علم حاصل کر لیا، عربی زبان پڑھا، عربی تو سیکھ لیا میرے بھائیوں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اصل جو منہج ہے، منہج رسول اور منہج صحابہ، اس کے خلاف کتنے راستے چل رہے ہیں، ان میں کیا انحرافات ہیں، اس سے واقف نہیں ہوگا تو فقہ پڑھ کر کے، حدیث پڑھ کر کے، تفسیر پڑھ کر کے، تاریخ پڑھ کر کے، عربی زبان پڑھ کر کے بھی وہ کوئی اخوانیت کی راہ پر، کوئی خارجیت کی راہ پر، کوئی تکفیر کی راہ پر، کوئی انکار سنت کی راہ پر چلے گا، اور نہ جانے کس کس کو گلے لگائے گا۔ اور آج یہ کوئی معاملہ نیا نہیں ہے میرے بھائیوں، میدان دعوت میں کام کرنے والے ہمارے علماء، ہمارے جو بڑے ہیں، وہ بہت اچھی طرح سے اس بات کو جانتے ہیں اور بتلاتے ہیں۔ کتنے ممبروں کے اسٹیج کے مقررین اور کتنے مسند درس پر بیٹھنے والے مدرسین اور کتنے میرے بھائیوں باحثین، کتنے دعات، کتنے مبلغین اور کتنے مصنفین، جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اہل الحدیث ہیں، یہ سلفی منہج کے ہیں میرے بھائیوں، اور کہتے بھی ہیں، لیکن ان کے عمل کو، ان کے کردار کو دیکھا جائے تو نہ جانے کس کس سے متاثر نظر آتے ہیں، نہ جانے کس کس سے متاثر نظر آتے ہیں۔ کوئی میرے بھائیوں کسی باطل کے ساتھ میں ہے، خوش ہے اور سمجھتا ہے کہ یہی صحیح موقف ہے۔ میرے بھائیوں یہ بات کتنی خطرناک، کتنی سنگین ہے، اس سے کتنا زیادہ ہم سب کو چوکنا رہنے اور آگاہ رہنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے اس سلسلے میں اپنی ذمہ داری نہ سمجھی تو یاد رکھیں کہ آج وہ حالات ہیں، نہ جانے کتنے جہلا کو ہمارے مساجد کے میرے بھائیوں ائمہ اور خطبہ سنتے، جو جہلا ہیں، علماء بھی نہیں، اور نہ جانے کتنے مناہج کے بد منہجوں کو، مناہج کے فاسد عقیدہ، مناہج کے سلسلے میں فساد کا شکار جو لوگ ہیں میدان میں میرے بھائیوں، ان کو وہ سنتے ہیں، ان کو پڑھتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں، ان سے سیکھ کر کے ممبر و اسٹیج پر چلے آتے ہیں۔ ایسے بھی کتنے واقعات موجود ہیں میرے بھائیوں۔ کس قدر خطرناک مسئلہ ہے، نہیں سمجھ میں آتا کسی کو۔ معلومات میرے بھائیوں اگر منہج کی نہ ہو تو ہم نہ جانے کس راستے پر چل پڑیں گے۔ آپ کو نہیں معلوم ہے ہمارے اسی ملک وطن عزیز کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں،
جو باطل راستوں پر چلنے والوں کی تائید کر رہے ہیں. کوئی کسی کی تعریف کر رہا, کوئی کسی کے تعریف کے ثنا کے پل باندھ رہا, کوئی کسی کو سب سے زیادہ امت کا ہمدرد قرار دے رہا ہے. آپ کو نہیں معلوم ماضی قریب کے اندر, ابھی بالکل قریب میں پی ایف آئی والوں کے بارے میں آپ دیکھیے, اس فرنٹ کی تعریف کرنے والے کتنے مولوی, کتنے علماء, اونچی ڈگریاں رکھنے والے, اندر کی باہر کی ڈگریاں رکھنے والوں نے بھی تائید کی بات کر دی. ہمدردی کرنے والی پارٹی ہے یہ, مسلمان پر جہاں ظلم ہوتا ہے, زیادتی ہوتی ہے, یہ آگے آگے رہتی ہے, ان کی ہمدردی کرتی ہے, ان کی مدد کرتی ہے. استغفر اللہ. آپ کو نہیں معلوم اس کا عقیدہ کیا ہے, نظریہ کیا ہے, اس لیے کہ ہم نے منہج نہیں پڑھا کہ منہج کیا ہے. یوسف قرضاوی عالم اسلام کا سب سے بڑا داعی ہے. کتنا خطرناک مسئلہ ہے اس طرح کی باتیں کہنا میرے بھائیوں, کتنا خطرناک مسئلہ ہے. تو یاد رکھیں, شیخ جمال کہتے ہیں مدارس کے تمام مراحل میں یہ تربیت اور توجیہ ہونی چاہیے, اور نئی نسل کو حکمرانوں سے محبت, نئی نسل کو حکمرانوں سے محبت, ان کے احترام اور تنقید سے بچنے کی تربیت ہونی چاہیے. ان کا احترام کریں, تنقید کرنے سے بچیں, کیونکہ ان کی تنقید اور بے عزتی کے نتیجے میں بھلائی میں عدم سمع و طاعت کا ماحول پیدا ہوگا. اگر عوام اور میرے بھائیوں نوجوان ہے نا, عوام کے دلوں کے اندر اگر یہ بات آئے گی کہ حکمرانوں کی تنقید کریں, ان کی بے عزتی کریں, تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ حکمرانوں کی طرف سے جو بھلائی کی چیزیں ہوں گی, ان بھلائی کے کاموں میں بھی وہ ان کی باتوں کو نہیں سنیں گے, ان کا کہا نہیں مانیں گے. اور جب فرما برداری نہیں ہوگی, اطاعت نہیں ہوگی, تو پھر خانہ جنگی اور انتشار کا ماحول پیدا ہو جائے گا. اور جب ایسا ہوگا تو لاقانونی کیا ہوگا, اور جب ایسا ہوگا یعنی لوگ اپنے حکمرانوں کی اطاعت نہیں کریں گے, ان کی باتیں نہیں سنیں گے اور ان کا کہا نہیں مانیں گے بھلائی کے کام کے اندر بھی, تو کیا نتیجہ ہوگا؟ تو لاقانونیت کا دورہ ہوگا اور فتنے کی آگ بھڑک اٹھے گی. لاقانونیت, فوضویت جس کو کہتے ہیں, کوئی قانون نہیں, جس کی جو مرضی ہے وہ کر رہا ہے. جنگل کا نظام میرے بھائیوں بن جائے گا. یہ صورتحال ہے. اس لیے شیخ کہتے ہیں اخیر میں, کہتے ہیں دعات. کون بھائی؟ دعات, علماء, دعوت کا کام کرنے والے دعات, علم کا کام کرنے والے علماء, تعلیم کا کام کرنے والے مدرسین, معلمین. کیا ذمہ داری ہے؟ اس بات کو خوب جان لیں, اس بات کو خوب جان لیں, اور نوجوانوں کی صحیح رخ پر رہنمائی کریں. نوجوانوں کی کیا کریں؟ صحیح رخ پر رہنمائی کریں. لیکن کس پر؟ صحیح رخ پر رہنمائی کریں. صحیح رخ کون سا ہے؟ سلف کا راستہ. سلف کا راستہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ صحیح رخ ہے. اس پر تربیت کریں, رہنمائی کریں, جو سلف صالحین کے فہم کے مطابق کتاب و سنت سے مستنبت ہو. ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر یہ بات ہماری میرے بھائیوں پائے تکمیل کو پہنچی. یہاں الحمدللہ اس سوال کا جواب اور اس کا حاشیہ مکمل ہوتا ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو میرے بھائیوں منہج کی ان بنیادی باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.